بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ثم في كل موضع يكون المحل متعينا لنوع مفعول متعينا لنوع من المجاز نو تنوین کڑے پاس گئی لنوع من لن کی ہویا تنوین آنی کی تنوین شروع چاہوں دی ہے لنوع من المجاز لا يحتاج فيه إلى النية صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر باب چل رہا ہے استعارے کا لفظ کا استعمال اپنے معنی موضوعہ میں ہو تو یہ حقیقت ہے جی غیر میں ہو تو یہ مجاز ہے لیکن غیر میں استعمال کے لیے تعلق ضروری ہے پھر علاقہ تشبیہ کا ہو تو وہ استعارہ ہوتا ہے علاقہ غیر تشبیہ کا ہو تو مجاز مرسل ہوتا ہے جی اچھا جی تو علاقہ غیر تشبیہ کے جو رسیاں ہیں وہ 25 ہیں جی تعلق تو اب یہ مسئلہ چل رہا ہے اور شریعت کے اندر استعارہ جو ہے وہ متعارضہ ہے بھئی استعمال ہے کس میں احکام شریعہ جی لیکن دو میں عام ہے باقی میں بھی ہے کم ہے یہ نہیں کہ باقی ہے ہی نہیں ہے مدے پکاوت تیسرا گریا ہوا تھا کچھ جی تو آئے نہیں تھا یعنی دو میں مشہور ہے اس لیے ان کو بیان کیا ہے چونکہ کتاب چھوٹی وڈی تو نہیں بھی سارا کچھ جی کہ علت معلول میں استعارہ جانب عین سے ہوتا ہے جی معلول تو مراد حکم کگو جی علت معلول میں استعارہ سبب اور مسبب وہ حکم سبب اور مسبب میں استعارہ سبب بول کر مسبب تو ٹھیک ہے جی لیکن عکس ٹھیک نہیں ہے جی اے مشہور ہے ان دے ضمن چ مثالاں تے بہت سارا کچھ آیا ہے اب ایک اور قانون بیان کرتے ہیں کیا کرتے ہیں حلوہ پکا کے تو کنڈی بند کر کے تو کلیاں کھاوے دا ایک قانون دس دیں قانون یہ بیان کرتے ہیں پہلے یہ سمجھیں کہ جب مجازی معنی مراد لینا ہو نا جی تو ارادہ نیت کرنی ہوتی نیت کیا متکلم کی نیت کا لحاظ ہوتا ہے وہ جو پیچھے پڑے جی کیونکہ اس نے کہا جی میری مراد یہ تھی میری مراد یہ تھی تو مجازی معنی جب مراد لینا ہو تو نیت کو دخل ہے کس کو نیت کو دخل ہے نیت کو دخل ہے دخل ہے اس کے متعلق ایک قانون بیان کرتے ہیں علامہ فرماتے ہیں اگر وہاں مجازی معنی متعین ہے وہاں حقیقی معنی وہاں ہو ہی نہیں سکتا مجازی معنی متعین ہے تو اب نیت کی ضرورت نہیں ہے اب بغیر نیت کے بھی وہ مجازی معنی ہی مراد ہوگا جی مسئلہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایسی جگہ جی جگہ تو مراد چوک نہیں یوں ٹرن نہیں بھیا کلاہم ہر ایسی جگہ جہاں محل متعین ہے ایک قسم کے مجاز کے لیے جی یعنی جب وہ لفظ کہ جب محل متعین ہو کس چیز کے لیے مجاز کے لیے مجاز کے لیے یعنی جب وہ لفظ بولا جائے تو مراد اسے کیا ہے مجاز ہے مجاز ہے کیا ہے مجاز ہے مجاز ہے تو اس وقت مجاز متعین ہے اس وقت مجاز متعین ہے نیت کی ضرورت نہیں ہے نیت تب ہوتی ہے کہ حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس نے مجازی معنی مراد لینا ہے تو اب نیت کی ضرورت ہے لیکن اگر وہاں مجازی معنی ہی متعین ہے تو پھر نیت کی ضرورت نیت تو کرنی تھی مجاز مراد لینے کے لیے تو جب وہ ویسے ہی متعین ہے تو کیا بنے کیا علامہ فرماتے ہیں کہ ہر ایسی جگہ جہاں پہ محل متعین ہو جہاں پر محل متعین ہو تو کتاب دیکھتا نظر آویدہ مجاز کی ایک قسم کے لیے تو وہاں نیت ضروری نہیں ہے وہاں نیت کی طرف احتیاجی ضروری نہیں ہے احتیاج ضروری میں جو لفظ بول رہا ہوں نا بولی پٹھے پاسے مری کتاب دیکھا دیئے لا یوتا جو نیت کی احتیاجی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا تو کہنا ضروری نہیں ہے جی وہاں نیت کی
احتیاجی نہیں. ہوں احتیاجی لفظ نہیں بولے گا بھی توہین ہو رہی ہے. وہاں نیت کی طرف احتیاجی نہیں ہے. اے لفظ بول جڑا میں بول رہے ہیں جی, اتوں ہی رولا پہ پھر آنا جی. استاد جی تسی مینوں کچھ کھینے ہو جی, کھینے کی ہیں جی. اور تو مثال ویخ, آزاد عورت ہے نا, آزاد جڑی ساری مسلمانوں دیا جڑیاں بھی لونڈیاں نے, یہ حرہ نے جی. حرہ عورت اپنے آپ نو ویچ نہیں سکتی, اپنے آپ نو بھئی ویچ کے تے بھی یہ کسی دی لونڈی بن جائے, انج نہیں. اپنی جان دی کسی نو مالک نہیں ہے بنا سکتی, اپنی اپنے آپ نو ہیبا کرے کہ میں تیری مملوکہ میں اے نہیں کر سکتی. کون؟ صرف شادی کر سکتی, صرف اونج کسی دی نوکری کرنی, گھراں چ کام کرنا, کسی دکان تے ملازمت کرنی, وہ وکھری چیز ہے, وہ ہو رہے. لیکن بھی اپنی جان دا کسی نو کی کرنا, اے اسی طرح مرد نو بھی اجازت نہیں ہور نو کہ وہ کسی دا کی بن جائے, غلام بن جائے, اس دی اجازت نہیں. پر ہن حشر غلاماں نال بھیگا جڑا نظام اسا چاہیا ہے جی, چنگا بھلا جی, اسی میں جی ہاتھ بدے غلام, حالانکہ انہوں غلام بننے دی اجازت ہی نہیں ہے جی. اچھا جی, توجہ یار, مثال ویخ ان پہلو سمجھ. حرہ اجنبیہ کو کہا شخص نے, کیا؟ حرہ اجنبیہ کو شخص نے ملک نی نفس کی, ملک نفس, مالک بنا تو مجھے اپنے ذات کا. مرد نے آکھیا کسی عورت نو جن نال نکاح ہو سکتا سو, ماں نو نہیں سو آکھیا کہ مالک بنا تو مجھے کس کا؟ اپنی ذات کا. مالک بنا تو مجھے اپنی ذات کا. بس ہن اندے کول واضح بھی مالک بنانے دا مراد اے نہیں بھی تو ہیبا کر دے تے تو لونڈی بن تے میں تیرا مولا بنا, اے نہیں. مراد کی ہے کہ میرا نکاح کر. عورت نے کہہ دیا آگے سے ملک تو کا کی, میں نے تجھ کو مالک بنایا, میں نے مالک بنایا, تو نکاح منعقد ہو جائے گا. نکاح سنیے گل کی ہو جائے گا, نکاح ہو جائے گا. اور نہیں حاجت اس میں نیت کی طرف, بے تھے نکاح دی نیت کرن تے تاں نکاح ہووے دا, ورنہ نکاح کیوں؟ لکون المجاز متعینن, کیونکہ یہاں مجاز ہی متعین ہے. اور تے صورت ہے ہی کو نہیں, لونڈی تے بانے نہیں سکتی. ایتھے ملک وچ آنے دی ایکو ہی صورت ہے کہ کی ہووے, نکاح ہووے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. کیونکہ نیت ہوتی ہے محتمل لین میں سے ایک کی تعیین کے لیے کہ دو معنیاں دا احتمال ہوئے, بے حقیقی بھی بن سکتا ہے تے مجازی بھی, تے پھر مجازی معنی مراد لینا ہوئے تے نیت کرنی, سمجھیے. اور یہاں تو احتمال ہی کو نہیں ہے دوسرا, کیونکہ لونڈی تو بن ہی نہیں سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے, دھیان کریں, کہ منعقد ہو جاتا ہے نکاح لفظ ہیبا کے ساتھ, کل پڑھیا کہ نہیں, لفظ تملیک کے ساتھ, بغیر نیت کے. میں نیت نہ بھی کرنا نکاح دی, یہ لفظ بول دیں میاں بی بی آپس سے, جو میاں بی بی جنہیں ہن پڑھنا ہے تو کی ہو جائے گا, نکاح ہو جائے گا. اس لیے کہ متعذر ہے اس بات حقیقت کا. یہاں متعذر ہے اس بات حقیقت کا. حقیقت کا اس بات کیا ہے یہاں کیا ہے, حقیقت کا اس بات, اور وہ کیا ہے کہ حرہ میں مل کے رقبہ ثابت ہو جائے. یہ تو کیا ہے, متعذر ہے, متعذر ہے. لہذا پس ہوگا مجاز مل کے متع سے کلام کو لغویت سے بچانے کے لیے. کلام کو کھانے چ پہ گئی ہے
تو قانون تنوں سمجھایا نے جی ایشا بس. اور پھر اور کتنا معنی باجیو پھر ہر جگہ میں کہ ہو محل متعین ایک قسم کے مجاز کے لیے اور ایک قسم کا مجاز کو مطلب جے جدو انج ہووے تو نئی احتیاجی اس جگہ میں نیت کی طرف نیت کہندی اور نیت میں نے زیارت کرتی ہے بیماری تنوں جس سے پوچھا اس سے میں نے ویکھن لگ پیندے نے جی تھلے کی لکھے ہے الا نیت ہے اور نیت المجاز نہیں لکھیا پورا پھر میں نے ویکھ لا کی لکھے ہے نیت المجاز مطلب ہے کہ مجاز کی نیت کی طرف احتیاجی نہیں. ہاں بھی شابہ. پھر ہر جگہ میں کہ ہو محل متعین ایک قسم کے مجاز سے کے لیے سے کو نہیں علام دا معنی کرنے ایک قسم کے مجاز کے لیے تو نہیں احتیاجی اس جگہ میں نہیں احتیاجی اس جگہ میں نیت کی طرف. کیڑی نیت مجاز. ہاں کہ مجازی کہ میرا مجازی معنی مراد ہے ان دی ضرورت کو نہیں. جی. پھر ہر جگہ میں کہ ہو محل متعین ایک قسم کے مجاز کے لیے نہیں احتیاجی اس میں نیت کی طرف. سنی جی گل جی نیت کرے احتیاجی نہیں ہے جی. اور دیکھو نا حاشیہ نمبر 9 2 باری جو ہیں تارے کو اور نمبر لا یحتاج فی النیت یعنی نیت المجاز بلکہ ثابت ہو جائے گا بغیر نیت کے. یا ایک سوال ہے پھیرا دعا دینا. اگر کہا جائے کہ جب کہا شخص نے اپنے غلام کو حاذا ابنی تو مناسب ہے یہ کہ نہ متعین ہو اتق اور محتاجی ہو کدھر نیت کی طرف. اس لیے کہ لوگ تو پہچانتے ہیں تکریم اور اظہار شفقت کا معنی. جس لیے کسی نے کو بیٹا جی تو لوگ کی سمجھنے میں گال کٹی سے نہیں. ہاں تکریم بھائی اپنا پتر نہیں ویسے کسی غیر نے جلا کے بیٹا جی تو یہ عزت ہے کہ کوئی نہیں. جی. فی قولہم ھذا ولدی اے تو میرا پتر ہے جی اے تو میرا بڑا پیارا پتر ہے جی. چاچا کسی نے آ کے جب بھتیجے نو بھی کی بھی اوندا پتر ہے نہیں عبرات کی ہے شفقت بلاؤ جے یہ تو رونا کہ تو اپنی بولی کو نہیں آتی جی. تو یہ نئی منافی حریت کے ارادے میں مجاز کے کیونکہ یہ جامع ہے 2 معنوں کو. میری مراد حریت شفقت کے لیے اور تکریم کے لیے لہذا کوئی حرج نہیں. آگے بھی لا یحتاج فی النیت بل یثبت جیسا کہ جب مضاف کرے الفاظ تملیک کو کدھر حرہ کی طرف اور اجنبیہ کی طرف. حرہ اجنبیہ وہ اجنبیہ دا مطلب ہے بیوی نہیں اے مطلب اجنبیہ وہ جنہاں نال شادی ہو سکتی ہے نا وہ اندے وہ ساریاں کی نے اجنبیہ نے تے جنہاں نال نہیں ہو سکتے انہوں نے نے محرم نے جی. اے مطلب ایک شریعت دا ایک لفظ ہے جی. او 2 بھرا کٹھے رہندے نے کڑی منڈا دوواں دے جم پے اوتھے تے کٹھے سکولے جاندے نے. اے کڑی اندی اجنبیہ ہے جی کیونکہ انہاں دا بیاہ ہو سکتا ہے حالانکہ کٹھے جمے پلے یہ اجنبیہ دے مطلب بھی ویکھی نہیں بس پہلی بار یہ مطلب نہیں ہے گا. سن دے ہو تے پھپھی جیڑی ہے نا وہ رہندی ہے او انگلینڈ اے منڈا ایتھے رہندا ہے تو او اندی اجنبیہ نہیں بلکہ محرم ہے. یہ اصطلاح شریعت دے بلا تھی وے. تو الفاظ تملیک مضاف کیے کدھر حرہ اجنبیہ کے لیے تو متعین ہوگا کیا اور یہی مختار ہے برخلاف اس صورت کے جب مضاف کرے الفاظ اتق حرہ منقوہ کی طرف جی کیونکہ وہاں مجاز متعین نہیں اور وہ طلاق ہے. کیونکہ وہاں حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تجھے میں نے آزاد کیا بے تو حرہ ہے یعنی آئندہ تو کم شم کوئی نہیں کرنا تو کما کو آزاد ہے نکرانی رکھے سا تو جناب شہزادی بنے سا صرف لتر ٹھوکی کری 2 ٹائم سے جوڑ طرح کوئی کام نہیں جی. یہ بھی ہو سکتا ہے معنی اس لیے یہاں نیت کرنے کی ضرورت ہے جی. آگے چلو لا يقال ولما كان امكان الحقيقة شرطا لصحة المجاز عندهما كيف اچھا امکان جی خیر جی
كيف يصار إلى المجاز في صورة النكاح بلفظ الهبة مع أن تمليك الحرة بالبيع والهبة محال؟ شاباش. سوال ہے اس کا جواب کیا ہے؟ سوال ہے اور اس کا جواب سوال یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک حقیقی معنی بن سکتا ہو جی اور کسی وجہ سے وہاں معنی کی وجہ سے مراد نہیں لے سکتے جی تو پھر مجاز کی طرف رجوع کریں گے، اور اگر حقیقی معنی بن ہی نہ سکتا ہو تو مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا. یاد ہے کن کے نزدیک؟ صاحبین کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ کلام صحیح ہونی چاہیے. وہ جتھے پڑھیا سی وہ مجاز خلیفہ کندہ ہے میں مظفر کر دیا یہ اٹک ہے. مجاز خلیفہ ہے حکم میں حقیقت کا یا لفظ میں؟ صاحبین کے نزدیک اس کا خلیفہ حکم میں پہلے حقیقی معنی بڑھ سکے لیکن کسی معنی کی وجہ سے وہ وہاں مراد نہیں لے سکتے تو مجاز کی طرف رجوع کریں گے. صاحبین فرماتے اگرچہ محال ہو، وہ مثال سی چھوٹے نے بڑے نو آکھیا اور مولا چھوٹا ہے تو غلام وڈا ہے تو انہیں کیا حاضہ ابنی. صاحبین فرماتے ہیں کلام لغو ہے لیکن امام صاحب فرمایا آزاد ہو جائے گا. سمجھی جی؟ اب یہ سوال صاحبین پر ہے، وہ یہ ہے کہ جب عورت نے کہا وہب تو لاکا نفسی، وہب تو ملک تو کا نفسی، جی بے تو کا نفسی، یہ تین لفظ کل پڑھے ہیں. یہ ان کا جو حقیقی معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ میں تیری لونڈی بنتی ہوں، میں تیری کیونکہ بیچنا ہے تو بیچا یہ لونڈی ہے. ہیبا یہ بھی مطلب ہے کہ میں اپنی جان تینوں ہیبا کی تھی، میں تینوں مالک بنایا. ان تینوں صورتوں میں حقیقی معنی کیا ہے؟ میں تیری لونڈی. تو یہ حقیقی معنی تو یہاں بان ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو حرہ ہے. کیا ہے؟ حرہ جو وہ لونڈی بن ہی نہیں سکتی. جب حقیقی معنی نہیں بن سکتا، امام صاحب کے نزدیک تو ٹھیک ہے نکاح مراد لینا ٹھیک ہے لیکن صاحبین کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. صاحبین کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں حقیقی معنی نہیں بن سکتا، حقیقی معنی اس لیے لہذا یہ کلام لغو ہونا چاہیے. جبکہ ہمارے تینوں ائمہ فرماتے ہیں کہ ان لفظوں سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. امام صاحب کے نزدیک تو ٹھیک ہے، صاحبین کے نزدیک کیسے منعقد ہو گیا؟ اے سوال ہے. پھر عرض کردہ بارگاہ علیہ سفلیہ وسطیہ کہ صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ حقیقت کا حکم میں یعنی پہلے حقیقی معنی وہاں بن سکتا ہو، ممکن ہو لیکن کسی معنی کی وجہ سے وہااں تو وہاں مجاز کی طرف رجوع کریں گے. لیکن اگر حقیقی معنی محال ہو تو وہ کلام لغو جائے گا. تو یہ جو حرہ ہے جب اس نے لفظ بولا میں نے اپنا آپ تجھے ہیبا کیا، میں نے اپنا تجھے مالک بنایا، میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے بیچا، یہ لفظ حقیقی معنی تو یہ ہے کہ میں تیری لونڈی، اور حرہ تو لونڈی بن نہیں سکتی، یہ محال ہے. جب محال ہے تو اب جب حقیقی معنی بن نہیں سکتا تو مجازی معنی ہے نکاح، تو مجاز کی طرف صاحبین کے نزدیک رجوع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ کلام حقیقی بن نہیں سکتا، لہذا یہ کلام لغو ہو جائے گی. امام صاحب کے نزدیک ٹھیک ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں لفظ میں خلیفہ ہے. کس میں؟ لفظ میں خلیفہ ہے. حالانکہ صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ ان لفظوں سے نکاح کیا ہو جائے گا؟ آنکھیں تے آنکھوں. سوال ہوتا ہے کہ مجاز خلیفہ حقیقت کا حکم میں صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے لفظ حکم میں ہو، مجاز خلیفہ ہے حکم، مجاز خلیفہ ہے تفسیر ارشاد فرمائے حکم میں لفظ کا مجاز خلیفہ ہے مجاز خلیفہ حقیقت کا حکم میں اس لئے پانچ باری یہ پھیرے تو ہاں پانچ باری بتا کہ انہوں نے جو لوڑ پوے زبان تے چڑھ سکے. تو چونکہ تسی ہو نکے کاکے
وہ الف با ہی نہیں پکدا پیا جی، باقی تک باقی رہے گی جی۔ مجاز خلیفہ ہے حقیقت میں حکم کا، حقیقت میں اور واجہ حقیقت کا، یہ خلیفہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا، حقیقت کا حکم میں، مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظ میں۔ اے لفظ تو کنی میرے خواہ تینوں ہوندے نے آنکھ مار کھپا، مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظ میں، امام صاحب کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا حکم میں، یہ سائنسدان کے نزدیک۔ یہ نہیں مانی پھیرے تو جملے نہیں زبان تے چڑھتے جی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب عورت نے یہ لفظ بولے کہ میں نے اپنے آپ تجھے ہبہ کیا، یا میں تجھے اپنا مالک بناتی ہوں، وہ جو کل دے لگے ہو جو ہن بھی حاشیے تے پڑھیا، کل بھی سارا پڑھیا ہے، اور میں اپنے آپ کو تجھے بیچتی ہوں، بیچتی ہوں، دوسرا کہے مرد کہے قبل تو نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے امام صاحب کے نزدیک تو ٹھیک ہے جی، کیونکہ لفظ ٹھیک ہے، کلام دونوں کی ٹھیک ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک نکاح نہیں ہونا چاہیے، نکاح نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو لفظ ہے تین، ان کا حقیقی معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کی لونڈی بنا رہی ہے، بھئی ہبہ کر رہی ہے کہ میں نے اپنا سارا بدن تجھے ہبہ کیا، تجھے مالک بنایا، تجھے بیچا۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ تو استعمال ہوتے ہیں کس کے لیے؟ لونڈی بنانے کے لیے، تو حالانکہ وہ لونڈی نہیں بن سکتی، کیوں؟ حرہ لونڈی نہیں بن سکتی، جب نہیں بن سکتی، حقیقی معنی متاثر ہے تو مجاز کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، کن کے نزدیک؟ حالانکہ صاحبین کے نزدیک بھی ان لفظوں سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ یہ سوال ہے، کسی نے سمجھ آیا ہے؟ کوئی آنکھوں چا بندہ صاحبین پر یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ صاحبین تو تک آخیا کسی اور نے، میں آخیا کو آخ دے میں سن لوں کسی اور نے پتہ لگ گیا کہ نہیں جی، چلو چپ سارے۔ صاحبین کے نزدیک مجاز جو ہے یہ خلیفہ ہے، حقیقت کا خلیفہ ہے حکم میں، مطلب کیا ہے کہ حقیقی معنی بن سکے، یہ حقیقی معنی ممکن ہو، لیکن کسی عارضے کی وجہ سے وہ معنی جو ہے وہ حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے تو مجاز کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر حقیقی معنی ممکن ہی نہ ہو تو صاحبین کے نزدیک مجاز کی طرف نہیں رجوع نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو تین لفظ بولے ہیں، یہ جو تین لفظ ہیں ان کا حقیقی معنی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ بولنا مرنا سی، اور منہ سیر لا رہا ہے، میں کیسی بولو تو بولے کو تو چار پانچ بیٹھے ہو منہ ککڑیاں پائیاں جی 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 تر کس واسطے ڈیڑے بہ کہ بیماریوں پہ لوڑ پوے تک کم از کم کو تکرار کرو تاکہ سارے کا فائدہ ہو جائے جی جی اتنے سنجیدگی بڑھ گئی ہے، تو جس لئے کتا کام کرنا ہے پھر سارے شیر نے جی۔ ہاں اب یہاں جو ہے حقیقی معنی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ حرہ ہے، حرہ جو ہے وہ لونڈی نہیں بن سکتی، تو جب حقیقی معنی نہیں بن سکتا تو پھر اس سے مجازی معنی مراد لینا کیا؟ مجازی معنی مراد لینا کہ نکاح یہ جائز ہی نہیں، کن کے نزدیک؟ جب جائز نہیں ہے تو نکاح کیسے ہوا؟ حالانکہ سوال یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک بھی ان لفظوں سے ہو جاتا ہے، تو اس کا آگے جواب دینا ہے، سوال تے آدھا گھنٹہ لگ گیا جی۔ میں رات دا تیار ہو کے بیٹھا، جیسے میں نے کہا تیار ہو جو استاد جی سویرے میری باری ہے، تو میں رات دا تیار ہو کے بیٹھا ہوں۔ ظفر کو پوچھ لو میرے کمر جی ملے، میں چھال مار کے بہ گیا، ظفر جلدی چاہ لیا جی، لا جو نہ کہا جائے کیا نہ کہا جائے، اور جب ہے بسم اللہ حقیقت کا ممکن ہونا شرط مجاز کی صحت کے لیے، صحت لکھا ارادہ مجاز مراد لینے کے لیے، اندہما کون؟ صاحبین، او کما تقدم فی مسئلۃ ھذا ابن گزرے کہ نہیں ہوتے، جب حقیقت کا ممکن ہونا شرط ہے تو کیسے رجوع کیا گیا؟ مجاز کی طرف نکاح کی صورت میں لفظ ہبہ کے ساتھ، باوجود اس بات کے کہ حرہ کی تملیک بالبیع والہبہ محال ہے، حرہ ہوئے تو اندہ کوئی مالک بنے
یا وہ ਵੇਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਚੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬੈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ नहीं कहा जाएगा। और जब कि है मुमकिन होना हकीकत का शर्त मजाज की सेहत के लिए सहबैन के नज़दीक, तो कैसे रुजू किया जाएगा मजाज की तरफ? आराम आराम नाल पीछे कोई मंजिल नहीं पड़नी, इस बारे में मुकाने ने। कैसे रुजू किया जाएगा मजाज की तरफ? निकाह की सूरत में निकाह किसके साथ? लफ्ज़ हिबा के साथ, लफ्ज़ हिबा के साथ। एक बोलिया बाकी तिन्ने नाल ने, बावजूद इस बात के कि हुर्रा की तमलीक वल हिबा मुहाल, यानी उन हुर्रा दा मालिक बनना बनाना बै नाल या हिबा नाल एक ही है, हाल है, ये बन ही नहीं सकती। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ? सहबैन के नज़दीक। ਉਤੋਂ ਵੇਖੋ खुलासा इतराज का ये है कि कौल औरत का वहब तो नफ्सिला का मसलन कैसे मुराद लिया जा सकता है इसके साथ निकाह मजाजन, हालांकि मजाज की सेहत के लिए शर्त है हकीकत का मुमकिन होना किसी वजह के साथ, और हकीकत यहाँ और वो क्या है? हुर्रा की तमलीक बिल बे या तमलीक बिल हिबा, ये तो लायुमकिन है क्योंकि हुर्रा माल नहीं है, हुर्रा माल नहीं है। और महल्ले उकूद महज वो माल होता है। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੌਦੇ ਉਹ ਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਚੇ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਕਦ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। बस होना हुर्रा का, बस होना उस औरत का हुर्रा इनकार करता है इस बात से कि वो ममलूका बन जाए बिल हिबा या बिल बे। बस हकीकत वहब तो नफ्सी लाका या बे तो नफ्सी लाका या मल्लक तो नफ्सी लाका, इसका हकीकी माना क्या हो गया? मैनू वेख उत्ते लिखा मरी वो ना पढ़ी जीए, अगे लिखा नहीं मुताजरा तुम कौन लिखा? तो बोलता मरदे क्यों नहीं जी? बगला लफ्ज पढ़ने लगा को तलाक होने लगी जी यार, रोंदे पढ़न जी कि भी ये हकीकी भी जहाँ हकीकत क्या है? मुतासिर है, गैर मुमकिन नहीं है। बस नहीं सही मुराद लेना उसका माना मजाजी, और वो क्या है? निकाह है। क्यों? बावजह मुंतफी हो जाने शर्त के। वो शर्त क्या थी? इम्कान हकीकत। इम्कान हकीकत किन्ना दे नजदीक? जवाब अगों आ रही हो, पढ़ो। लिअन्ना नक़ूलु ज़ालिका मुमकिनुन फ़िल जुमलति बिइन इर्तद्दत व लाहिक़त बिदारिल हर्ब सुम्मा सुबियत व सार हाज़ा नज़ीरा। बस बस सारा सब्र कर। जवाब ये है कि यहाँ हकीकी माना फिल जुमला बन सकता है। यहाँ हकीकी माना फिल जुमला बन सकता है। बन सकता है किस में? हुर्रा में। ये हकीकी माना फिल जुमला बन सकता है। वो किस तरह बन सकता है? वो सुन। नौज बिल्ला ये औरत मुर्तद हो जाए, ये औरत मुर्तद हो जाए और दारे हरब में चली जाए। दारे हरब काफरां दा मुल्क हो कि ये औरत मुर्तद हो जाए, दारे हरम में चली जाए। क्या हो जाए? ये मुर्तद हो जाए और दारे हरम में चली जाए। काफर हो गई, उत्थे चली गई। मुसलमाना दोबारा जंग की थी, जंग विच जंगी कैदी आए, लौंडियां गुलाम ते भी काबू आ गए। हुण लौंडी बनी कि नहीं जी? तो ये मुमकिन है इसका लौंडी बनना, इसका मुमकिन है लौंडी अब तो नहीं बन सकती लेकिन मुमकिन है इस तरह। तो चूंकि मुमकिन है वो वहां तो बड़े दा छोटे दा पुत्र होना मुमकिन ही नहीं हैगा।
اے ممکن ہے، چونکہ حقیقی معنی ممکن ہے، اس لیے صاحبین کہتے ہیں مجاز کی طرف رجوع ٹھیک ہے۔ ارشاد فرماؤ جو کسے فرمانا ہے اندر۔ جواب یہ ہے سوال کا کہ صاحبین فرماتے ہیں یہاں پر یہاں حقیقی معنی ممکن ہے، معنی ممکن ہے، حرہ کا لونڈی بن جانا یہ ممکن ہے۔ اس کی تصویر یہ ہے اس کی تصویر کہ نعوذ باللہ یہ ہو جائے مرتد وہ عورت ہو جائے مرتد اور نال نعوذ باللہ پڑھی دے اللہ تعالیٰ اس کام کو بچائے بھلا ہوئے، نعوذ باللہ وہ عورت ہو جائے مرتد اور چلی جائے دار حرب میں، تو پھر بعد میں مسلمان کرے جنگ اور یہ بھی قیدیوں میں آ جائے تو یہ لونڈی بنی کہ نہیں؟ لونڈی بن گئی۔ تو چونکہ ممکن ہے اس لیے مجاز مراد لینا ٹھیک ہے۔ مجاز مراد لینا ٹھیک کیا نکاح؟ لہذا اس کا نکاح ہو جائے، ان لفظوں کے ساتھ نکاح او بلا تھی اس لیے کہ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ممکن ہے، ممکن ہے، یہ ممکن ہے کی شے تملیک حرہ بالبیع اوندا نہ اوندا لونڈی بننا فل جملہ کیے فل جملہ فل جملہ والامکان کان فی وجود شرط لسیات بھی ممکن ہوئے تو ممکن ہے یا ان دی تصویر بائیں طور کہ مرتد ہو جائے کون حرہ اور لاحق ہو جائے دار حرب میں کون حرہ مرتدہ مرتدہ، جی پھر قیدی بنا لی جائے۔ تو قیدی اکلی نہیں، مراد ہے کہ جنگ ہوئی تو پھر قابو آئے کافر تو نہ بچے بھی قابو آ گئے تو کی بنے گی ہونے لونڈی بنے گی۔ ہاں جی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کیڑا حرہ دا لونڈی بننا یہ ممکن ہے، بئیں طور کے مرتد ہو جائے حرہ اور لاحق ہو جائے دار حرب میں پھر قید کر لی جائے، پھر قید کر لی جائے تو لونڈی بن گئی، ممکن ہے جی، تو لہٰذا مجاز کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جی۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں یہ ممکن ہے فی الجملہ بہی طور کے مرتد ہو جائے اور لاحق ہو جائے دار حرم میں پھر قیدی کی جائے، قیدی بنا لی جائے، پھر قیدی بنا لی او تم دیکھو ذالک ممکن فی الجملہ۔ سنیے گل، اچھا جو اگلا سوال جا پھر پڑھ دیں، پہلے تو جنہاں اگلی گل پڑھ وصار هذا نظیر مس السماء ہاذا نظیر، ہاذا نسب دیندا ہے، هذا نظیر پھر نظیر، چل ٹھیک ہے۔ هذا نظیر مس یہ السماء بلا کیوں پڑھے نا منصوب دس، یہ کی بن رہے سارا دے، خبر ہے، یہ خبر ہے یا ہاذا خبر ہے؟ مشار الیہ میں ہاں ہنجب چل اگے واخواتی اگر پڑھنا وصار ہاذا، وصار هذا نظیر مس السماء واخواتی سمائے کے سمائے سماء آسمان سماؤ ناکھیدہ ہے، سما تو نہیں ناکھیدہ، اینڈ نہیں لکھی ہوتے نہیں آسمان لکھے جی، اب اللہ تھی۔ اچھا جی وہ حاشیے تو پہلے تشریف لو، پہلے مثالاں پڑھیے تو پھر گل کرتے ہیں۔ کسی بندے قسم چائی کہ اللہ دی قسم میں ضرور ضرور آسمان کو ہاتھ لے سوں، کسی بندے قسم جاری میں ضرور تو یہ اس پر فوراً قسم کا کفارہ پڑ گیا، اس پر فوراً قسم کا کفارہ پڑ جائے گا، قسم کا کفارہ پڑ گیا سوال یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، جی، یہ تو یہ تو لغو ہونا چاہیے، جی کفارہ کیوں پڑ گیا؟ جی جی کفارہ تو یہ ہے بھی قسم بندہ پوری کر سکتا ہو جی، پھر نہ کرے، قسم پوری کر سکتا ہو پھر نہ کرے، اس پر کفارہ ہوتا ہے، وہ قسم ٹوٹ گئی نا بھی کر سکتا تو کیتی نہیں تو ان کی یہ کفارہ ہے تے تو ہو نہیں سکتا۔ ان کا جواب اگوں آ رہا ہے کہ جناب یہ کرامتاً ممکن ہے،
یہ چونکہ ممکن ہے اور عادتاً ممکن نہیں ہے لہذا قسم گئی ٹوٹ، ممکن ہے لیکن قسم گئی اس بات سونے کی کرے۔ دوسری مثال اللہ دی قسمیں آ ٹول پلازے آلا پہاڑ میں سونے دا بنے سان، اے پہاڑ میں سونے دا بنے کرامتاً بن سکتا کہ کوئی نہیں بن سکتا ہے، عادتاً بنتا نہیں ہے لہذا ممکن ہے بننا تو قسم گئی ٹوٹ، لہذا اس پر کفارہ لازم ہے۔ سنی گل، قسم چاہی اس نے اللہ دی قسمیں میں ہوا وچ اڈساں، میں اڈساں، اے ممکن ہے کہ کوئی نہیں کہ ہوا میں اڑوں گا، یہ ممکن ہے کہ نہیں کرامت ہے، لیکن عادتاً نہیں لہذا قسم گئی ٹوٹ تو کفارہ لازم آ گیا، کفارہ لازم آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال تھی نا مرتد حرہ والی وہ ہو گئی نظیر انہی کی کہ جس طرح یہ ممکن ہے یہ لیکن عادتاً ہے نہیں لیکن ممکن ہے، لہذا حقیقی معنی کے لیے امکان کافی ہے، اب قسم ٹوٹ گئی کفارہ دے گا۔ اسی طرح یہ جو حرہ ہے اس کا لونڈی بننا ممکن ہے لہذا مجاز کی طرف رجوع کریں گے، نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں جس طرح کی یہ لونڈی حرہ والی مثال دی ہے یہ اسی کی مثال ہے کہ جیسے یہ مثالیں ہیں، مثلا کسی نے قسم اٹھائی کہ میں آسمان کو مس کروں گا، ہاتھ لگاؤں گا، تو یہ کرامتاً ممکن ہے۔ او بڑے ہو تو لوگ کہتے پنڈاں دی عورتاں جڑی بوڑھیاں جڑیاں گمبھیر طرح گھماندیاں نے اوتھے مثال دیندے نے آسمان نوں ٹاکی لا بھی ہوندی تے لا بھی ہوندی، سنی کہ جملہ جی اگر کوئی گلاں تا بڑیاں نے کوئی نہ کوئی ہوندیاں نے۔ ہاں جی شابو، آسمان کو مس کرنا یہ کرامتاً ممکن ہے لہذا حقیقی معنی ممکن ہے تو چونکہ عادتاً نہیں ہو سکتا قسم ٹوٹ گئی، قسم ٹوٹ لہذا کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ میں ایسے پہاڑ کو سونے کا پتھر کا پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دوں گا تو لہذا یہ کرامتاً ممکن ہے، تو عادتاً اگرچہ ممکن نہیں ہے تو حقیقت عادتاً چونکہ ممکن نہیں لہذا قسم ٹوٹ گئی کفارہ دے گا جی۔ اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں ہوا میں اڑوں گا جی تو یہ کرامتاً ممکن ہے اگرچہ عادتاً ممکن نہیں ہے، اگرچہ نہیں آخنا باچے جایا کرامتاً ممکن اور عادتاً چونکہ ممکن نہیں لہذا قسم ٹوٹ گئی، اگرچہ ٹھوکے گا تو جملہ ہی غلط ہو گیا جی، تو قسم ٹوٹ گئی اور کفارہ اس پر لازم ہے۔ تو اسی طرح یہاں جو حرہ ہے اس کا لونڈی بننا ممکن ہے، کس طرح کہ نعوذ باللہ مرتد ہو جائے پھر وہ قیدی ہو کے آ جائے، تو چونکہ ممکن ہے لہذا مجاز کی طرف رجوع کریں گے، مجاز کی طرف رجوع کریں گے۔ اور ہے کہ اور جڑا مسئلہ جڑا پڑھیا جی کہ بھئی سارا حاضن پیچھے نہیں منع کرنا جی وہ اتو ہی نا بسارا تو اور بسارا اور ہو گیا یہ نظیر آسمان کو مس کرنے کی اور اس کی اخوات کی، اخوات ہوا وچ اڈنا تے پتھر نو سونا بنانا، دو مثالاں تین جی۔ اور ہو گئی یہ نظیر آسمان کو مس کرنے کی اور اس کے اخوات کی، اور ہو گئی یہ نظیر آسمان کو مس کرنے کی اور اس کے اخوات کی۔ ہوں دیکھو تو آشیا ایک منٹ اور نمبر آ رہے ہیں سارا آزا نظیر بیان اس کا جب قسم اٹھائی مولوی نے البتہ ضرور مس کرے گا آسمان کو یا بنا دے گا اس پتھر کو سونا، کہ یا کیا کرے گا پتھر کو سونا بنا دے گا، تیسرا اڑنے والا بھی ہو، تو پس بے شک واجب ہو جاتا ہے کفارہ ان دونوں یمین قسم یمین نین کے ساتھ، یمین سجے ہاتھ نو بھی آندے جی، اگرچہ کفارہ نہیں واجب ہوتا مگر خلیفہ ہوتا ہے بر کا، بے بندہ قسم پوری کر سکدا سی تے کیتی نہیں، ہون کفارہ ہے، ہون اے تے وجہ کہ جڑی ماضی دی قسم چاہیے
ماضی دی اس تے کفارہ کو نہیں، کیونکہ وہ تو ہو نہیں سکتا، تو نکل گیا وقت۔ مستقبل دی قسم چاہے میں انج کراں دا یا نہیں کراں دا، پھر اون دا خلاف اونچ کر دے وے تے قسم پوری ہوگی، جے نہ کرے تو ہن قسم ٹوٹی ہے تے کی کرنا ہے؟ کفارہ۔ اے بھی کہ یہ بر کا مطلب ہوتا ہے قسم پوری کرنا ہے، تے بر دا خلیفہ ہوندا ہے کفارہ، اور یہ تو عادتاً محال ہے کہ کی کرے؟ اسمان نو ہاتھ لاوے، یار چوہے کی ہوئے، چوہے کتوں آ گئے، ہاتھ لگائے یا ہوا میں اڑے یا پتھر کو کیا بنا دے عادتاً۔ اور کانا ینبغی، مناسب یہ تھا کہ کفارہ واجب، کیونکہ اصل کا تصور شرط ہے خلیفے کے ثبوت کے لیے۔ خلیفہ تائیں بننا ہے جی پچھو حقیقی معنی بن سکے۔ صاحبین دے نزدیک جیسا کہ یمین غموس میں ہے، کیونکہ وہ منعقد نہیں ہوتی بطور سبب کفارے کے، کیونکہ وہاں بر ہو نہیں سکتی۔ یمین غموس جڑی ماضی دی جھوٹی قسم چاہیے ہے، اللہ دی قسم میں ہوتے ہاتھ لا کے آیا وہ دے گیا ہی کو نہیں گیا۔ تو یہ جو ہے نا بھئی چونکہ وہ ہو نہیں سکتا، لیکن جب کہ بر یہاں ممکنات سے ہے کرامتاً للأولیاء، کرامتاً للأولیاء، تو انتقل الحالی والعادی الی الکفارۃ، اس لیے کفارہ لازم آ گیا، اس لیے